إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال الله جل في علاه والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی کے لائق ہے اس وحدہ لا شریک کی ذات جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، جس نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، انہیں پیدا کیا، ان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اولاد پر، آپ کے جانثار اصحاب کرام پر۔ موضوع بہت آسان ہے انشاءاللہ، بہت واضح بھی ہے انشاءاللہ، اور انتہائی اہم ہے اور ہماری زندگیوں کے لیے بہت زیادہ عظمت اور اہمیت کا حامل بھی ہے۔ لہذا چونکہ موضوع آسان اور واضح ہے، اسی لیے شاید بہت پیچیدہ اصطلاحات میں یا بہت زیادہ تمہیدی گفتگو میں یا تمہید کے اندر باتیں کرنے کی گنجائش یا ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آئیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جو خطبہ مسنونہ کے دوران پڑھی گئی۔ 10واں پارہ سورہ توبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس دن سے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، جن میں 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، اور یہی مضبوط اور سیدھا دین ہے۔ وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، اور مشرکین سے مکمل طور پر ویسا ہی قتال کرو جیسا مکمل طور پر وہ تم سے قتال کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینوں کی اگر بات کی جائے تو کتاب و سنت کے مطابق حرمت والے 4 مہینے ہیں۔
جن میں 3 مہینے مسلسل ہیں اور 1 مہینہ الگ سے ہے۔ وعن ابی بکرۃ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رواه البخاری فی کتاب بدء الخلق۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت کئی ایک مقامات پر ہے، کتاب المغازی وغیرہ میں بھی ہے اور متعدد مقامات پر یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہینوں کی گنتی یہ 12 ہے، منہا 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جیسا کہ آیت کریمہ میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ 4 مہینے حرمت والے اللہ نے کہا 3 متوالیات، 3 حرمت والے مہینے یہ لگاتار ہیں، ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم، ذو القعدہ کا مہینہ، ذو الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ 3 حرمت والے مہینے ایسے ہیں جو لگاتار ہیں، اور رجب کا مہینہ ایسا ہے جو جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بات بتائی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وضاحت ہمارے سامنے کی ہے، اس کے مطابق ہمارے سامنے حرمت والے مہینوں کی 4 گنتی ہے۔ حرمت والے مہینے یعنی ایسے مہینے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ ایسے مہینے ہیں جن میں نیکیوں اور خیر کے کام کثرت سے کرنا چاہیے اور گناہوں کے کام کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ حرمت والے مہینے ایسے تھے کہ کفار مکہ بھی ان مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے اور ان مہینوں کے اندر وہ جنگ بندی کر دیا کرتے تھے اور قتل و غارت گیری وغیرہ اور جنگ سے وہ لوگ اجتناب کرتے تھے۔ علی کل حال آپ اگر غور کریں تو اسلامی مہینوں میں جو 3 حرمت والے مہینے ہیں وہ لگاتار ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ ہے۔ ذوالقعدہ کے یہ آخری ایام ہے، اگلا مہینہ ذوالحجہ کا ہے، اس کے بعد محرم کا۔ اگر غور کیا جائے تو جو سال کے 12 مہینے ہیں اس میں آپ غور کریں تو سال کا جو آخری مہینہ اگلا مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، یہ بھی حرمت والا ہے۔ سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، یہ بھی حرمت والا ہے۔ غالباً حکمت یہ ہو سکتی ہے محرم الحرام سے سال کی ابتدا کرنا حرمت والے مہینے سے، اور حرمت والے مہینے پر سال کا اختتام اور اینڈنگ ہونا، ایک حکمت یہ ممکن ہے کہ شریعت اسلامیہ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہم سال کی ابتدا بھی ہماری حرمت والے مہینوں سے ہو اور ہم سال کی ابتدا انتہائی نیکیوں اور خیر کے ساتھ کریں، اور ہمارے سال کا جو اختتام ہو اور سال کا جو خاتمہ ہو وہ بھی حرمت والے مہینے پر ہو، تاکہ ہم اس کا پاس و لحاظ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے سال کا جو اختتام ہو وہ نیکیوں پر ہو اور گناہوں سے دوری پر ہو۔ ہماری گفتگو جس مہینے کے متعلق ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا والفجر ولیال عشر، 30واں پارہ سورۃ الفجر کی ابتدائی آیت، قسم ہے فجر کی ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ آپ جب تفاسیر دیکھیں، کتب تفاسیر کا مطالعہ کریں تو متعدد صحابہ کرام نے یہاں یہ بات ذکر کی ہے کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قسم ہے فجر کی ولیال عشر اور 10 راتوں کی، تو یہاں یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے یہ جو ایام ہیں، یہ جو دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کے اور ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی چیزوں کی اپنی مخلوقات میں سے قسم کھاتا ہے جو انتہائی عظمت کی حامل ہوتی ہے اور جو انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 چیزوں کی قسم کھائی، فجر کی، اور فجر یہ وقت ہے
لہذا یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ فجر کا جو وقت ہے اور فجر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی عظمت اور اہمیت کی حامل ہے، اور اتنی اہمیت اس چیز کی ہے، یہ اتنی عظمت والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس چیز کی قسم کھائی ہے۔ اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ بھی اتنی عظمت کے حامل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بتانے کے لیے، ان کے مقام اور مرتبے اور اہمیت کو بتانے کے لیے اپنی کتاب میں اس کی قسم کھائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل ایام الدنیا العشر یعنی من ذی الحجہ، رواہ ابن ماجہ فی السنن، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ایام الدنیا الایام العشر یعنی من ذی الحجہ، دنیا کے سب سے افضل دنوں میں ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ پوری دنیا کے سب سے افضل دن ہیں۔ جس طریقے سے انسان اشرف المخلوقات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے افضل، تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، جس طریقے سے ہفتے کے دنوں میں جمعہ سب سے افضل ہے، سال کے 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، سب سے عظیم مہینہ ہے، راتوں میں 10 رمضان کی آخری 10 راتیں سب سے زیادہ عظیم اور افضلیت کی حامل ہے، ویسے ہی دنوں میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ سب سے زیادہ عظیم، افضل اور اہمیت کے حامل ہے۔ اور کتنی اہمیت کے حامل ہے وہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے اس کا بھی اندازہ لگاتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما العمل فی الایام العشر افضل من هذه قالوا ولا الجهاد یا رسول اللہ قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، رواہ البخاری فی کتاب العیدین، صحیح بخاری کتاب العیدین کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل عمل فی الایام العشر افضل من هذه، کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نیک اعمال جتنے محبوب ہیں اور جتنے افضل ہیں، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ اتنی نیک اعمال کی اہمیت اور افضلیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی اور دنوں کی نہیں ہے۔ یعنی ان ایام میں نیکیاں کرنا اور خیر کے کام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضلیت کا حامل ہے۔ یہ 10 دنوں کو جو خصوصیت حاصل ہے نیک اعمال کو لے کر کے وہ بقیہ اور کسی دن کو حاصل نہیں ہے۔ یقیناً رمضان کا جو مہینہ ہے وہ سب سے افضل اور عظیم مہینہ ہے، رمضان کی جو راتیں ہیں وہ سب سے عظیم راتیں ہیں، لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ خصوصیت، یہ عظمت اور یہ افضلیت جو ذی الحجہ کے 10 دنوں کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں پڑھی جانے والی فرض نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی محبوب ہے اتنی اور کسی اور دن میں نہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا جانے والا صدقہ اور خیرات اللہ کو جتنا عظیم، افضلیت اور محبوب ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں ہے۔ جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں، صحابہ اکرام کا آپ نیکیوں کا جذبہ دیکھیے، اور صحابہ اکرام کے یہاں جہاد کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ صحابہ اکرام نے کہا ولا الجہاد یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے سے افضل نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ولا الجہاد یا رسول اللہ، ولا الجہاد، جہاد بھی ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے سے افضل اور محبوب اللہ کو نہیں ہے۔ الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، سوائے اس آدمی کے جو اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلے اور نہ اس کی جان لوٹے اور نہ اس کا مال لوٹے، یعنی جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنا جان اور مال لے کر نکلتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، صرف وہ آدمی بہتر اور افضل ہے ان لوگوں کے مقابلے جو لوگ عشرہ ذی الحجہ میں اور ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیکیاں اور خیر کے کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی 10 دن نہیں ہے، بہت عظیم اور عظمت اور اہمیت کے حامل یہ 10 دن ہیں۔ لہذا ہمیں یہ بات واضح طور پر پتہ چل گئی اور سمجھ میں آ گئی کہ یہ 10 دن ایسے ہیں جن کے اندر نیک اعمال کا مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں انتہائی عظیم ہے،
اور یہ 10 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی دنیا کے سب سے افضل 10 دنوں میں سے ہیں۔ تو لہذا ہمیں ان دنوں کے اندر خیر کے کام کرنے ہیں، اور اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان دنوں میں، ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہوں کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو ہمیں یہ بات تو واضح طور پہ پتہ چل گئی اور سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں ان دنوں میں نیک اعمال کرنے ہیں۔ اب کون سے نیک اعمال اور کیسے نیک اعمال، اس کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن کچھ جو بنیادی اور اہم چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی، نماز۔ نماز کے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کا چھوڑنے والا ہے، تارک صلاۃ ہے، اس آدمی کے برے ہونے کے لیے یا اس آدمی کی قباحت اور برائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قدیم زمانے سے آج تک اہل علم میں، اسلاف میں یہ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے یا نہیں کافر ہے۔ اتنی ہی بات ایک ایسے آدمی کے لیے جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو بے نمازی ہے، اس کی برائی کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ سوچے کہ میرے بارے میں، یہ میرے اسلام اور میرے ایمان کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں ہوں، اس کے بعد ساری باتیں ہوگی۔ اور بہت سارے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں، لیکن ایک جو اللہ نے بات کہی ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس آیت کریمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعن ابی قتادہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل افترضت على امتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا من حافظ عليهن لوقتهن ادخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي، رواه ابن ماجہ فی کتاب اقامت الصلاۃ۔ صحیح سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ کی روایت ہے، بہت بڑی یہ روایت ہے اور ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے افترضت علی امتک 5 صلوات، کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، وعہدت عندی عہدا، اور میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے آپ سے خود سے یہ وعدہ کیا ہے، من حافظ علیہن لوقتہن ادخلتہ الجنہ، کہ جو ان نمازوں کی اس کے مقررہ وقت میں حفاظت کرے گا ادخلتہ الجنہ، یہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ومن لم یحافظ علیہن لا عہد لہ عندی، اور جو نمازوں کی اس کے مقررہ وقت پر حفاظت نہیں کرے گا فلا عہد لہ عندی، ایسے آدمی کے لیے میرے پاس کوئی عہد اور کوئی وعدہ، کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جو آدمی نمازوں کی 5 وقت کی نمازوں کی اپنے مقررہ وقت پر حفاظت کرے گا، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ ہم سب کو ہمیشہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وهم في غفلة معرضون، اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں۔ غفلت تو ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن ایسی بھی کیا غفلت کہ بندہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہ جھکا پائے۔ ایسی بھی کیا غفلت آخرت سے کہ ہماری نیندیں ہمیں اتنی محبوب ہوں کہ ہم فجر کی نماز کے لیے اپنی نیندوں کی قربانی نہ دے پائے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو مالک ہے، جو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، اتنی نعمتیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہر انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر غور کرے تو ہزاروں لاکھوں سینکڑوں نعمتیں دن رات اس کو ملتی ہے، لیکن ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر بھی اگر ایک صاحب ایمان اور ایک اپنے آپ کو مومن کہنے والا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 5 وقت وہ آ کر نمازیں نہ پڑھ پائے تو کیا ایمان ایسا ہمارا، یا ہمارا ایمان یا مومن ہونا ایسا کس کام کا؟ اور یہ کیسی غفلت ہے،
اور ہمیں کیسی محبت ہے آخرت سے، یا ہمیں کیسی فکر ہے آخرت سے ہم سب کو، کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسی محبت ہے ہماری ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام کا یہ کیسا منہج ہم فالو کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں، کہ ہماری نیندیں یا ہماری ہر چیز ہمیں اتنی محبوب ہے، ہماری آسائش آرام ہمیں اتنا محبوب ہے کہ ہم نمازوں کے لیے حاضری نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم جو کریں، اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا، نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، تو کیا اللہ کے یہاں جواب دے گا؟ یہ بہت بڑی چیز ہے اور لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ ہر انسان کو اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور نماز یہ اسلام کے ارکان اور واجبات میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے سماج، معاشرے اور گھروں کی اصلاح اور فساد، ہمارے گھروں کی اصلاح اور بگاڑ، گمراہی اور ہدایت، یہ نماز پر بہت زیادہ منحصر ہے۔ کیونکہ اللہ کہتا ہے سورۃ العنکبوت میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحش کاموں سے اور برائیوں سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ آپ خود نوٹس کریں گے اور دیکھیں گے، زندگی میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا اس چیز کا، کہ جو لوگ یا جس گھر والے، جس سماج یا سوسائٹی اور معاشرے والے نماز کو جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں، وہ لوگ گناہوں سے، فحش کاموں سے اتنے دور رہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل وہ گھرانہ یا وہ سماج اور معاشرہ جہاں نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، اللہ نے اس کے بارے میں کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ بعد میں ایسے برے لوگ آئے، ایسے برے جانشین آئے، اضاعوا الصلاة، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی دل کی، اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کی، فسوف یلقون غیا، اور ایسے لوگ جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، فسوف یلقون غیا، وہ عنقریب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ ایک منظر آپ دیکھیں، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں لایا، کس وجہ سے تم جہنم میں گئے؟ تو ان کا ایک جرم یہ بھی ہوگا قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ جب جی میں آیا پڑھ لیا، دن میں ایک بار دل کرا یا فرصت ملی تو پڑھ لیا، 2 ٹائم 3 ٹائم پڑھ لیا۔ کسی کو توفیق نہیں ہوئی، ہفتے میں کبھی نہیں آیا، آج جمعہ میں جو مسجد آیا اس کے بعد اگلے جمعہ میں آیا، یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ ایک بار پھر اس بات کو ضرور سوچئے گا اور غور کیجئے گا کہ ایسا آدمی، اس کی برائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کے ایمان اور کفر میں شک ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ صاحب ایمان ہے یا کافر ہے، اور یہ بات دلائل کی روشنی میں بہت تفصیلی گفتگو ہے۔ تو ہم عہد یہ کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں گے، اور خصوصاً ذی الحجہ کا جیسے ہی عشرہ شروع ہو تو اس دن سے لے کر کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ ہم 10 دنوں کے اندر یہ عہد کریں کہ فجر سے لے کے عشاء تک میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ میں کوشش یہ کروں گا میری جو بھی مصروفیات ہوگی، میرا کام ہوگا، جو بھی چیز ہوگی، میں اس کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے پہنچوں گا۔ سب سے پہلا کام یہ، اور صرف فرائض نہیں، نوافل کا بھی اہتمام ان 10 دنوں میں بکثرت کریں۔ وعن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی 12 رکعة فی یوم ولیلۃ سوى المکتوبہ من اللہ عز وجل له بیتا فی الجنہ۔ یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد کتب کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی وغیرہ، سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من صلی 12 رکعة فی یوم ولیلہ سوى المکتوبہ، جو فرض نمازوں کے علاوہ دن اور رات میں 12 رکعتیں نمازیں پڑھتا ہے، 2 فجر سے پہلے کی سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4،
ظہر کے بعد کی 2 8، مغرب کے بعد 2 10 اور عشاء کے بعد 2 12، جو یہ 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یہ چھوٹی فضیلت نہیں ہے، آدمی کی پوری زندگی صرف ہو جاتی ہے، بسا اوقات انسان پوری زندگی محنت مشقت کرنے کے بعد بھی اپنی خود کی رہائش کے لیے گھر تعمیر نہیں کر سکتا، لیکن جنت کے گھر کی تعمیر اللہ نے اتنی آسان کر دی کہ آپ دن اور رات میں فرض نمازوں کا اہتمام کرو اور ساتھ میں 12 رکعت نفل نمازیں پڑھو، اللہ آپ کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دے گا۔ نوافل میں ان ایام کے اندر خصوصی طور پر قیام اللیل اور تہجد کا اہتمام کیجیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى الثلث اللیل الاخیر، کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آپ رات جب سے ہوتی ہے، اگر آج ابھی 7 بجے سے مغرب ہوتی ہے تو 7 بجے کے بعد سے فجر تک کا جو وقت ہے 4:15 یا 4 بجے تک کا، آپ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، تو جو آخری رات کا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہر رات دنیاوی آسمان پر اترتا ہے اور اللہ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ۔ یہ واحد 24 گھنٹے میں ایک ایسا وقت ہے جب اللہ دنیاوی آسمان پر آ کر اپنے بندوں سے کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں، من یستغفرونی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں، من یسألنی فاعطینہ، کون ہے جو مجھ سے اپنی گزارشات، اپنے سوال، اپنے مسئلے لے کر کے آئے میں اس کے سوالات کو پورا کر دوں۔ یہ بہت عظیم وقت ہے، اس وقت کو غنیمت جانیے، گوائیے مت۔ جب بھی اور ہر انسان کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے، جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ہمیں کہی کہ ان العبد، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کتاب تفسیر القرآن کی، کہ ان العبد اذا اخطا خطیئۃ، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نکت فی قلبہ نقطۃ سوداء، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، فإن تابا فإن نزع واستغفر وتابا سقل قلبہ، اگر بندہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، سقل قلبہ، تو اس کا دل اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ، اور اگر بندہ اس گناہ کو بار بار کرتا رہے، حَتَّى زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ، تو وہ جو کالا نقطہ انسان کے دل پر لگتا ہے وہ اس کے اندر بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ، یہاں تک کہ وہ گناہ انسان کے دل پر غالب آ جاتا ہے، پھر وہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، پھر وہ اس گناہ کو کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ لوگوں کے دلوں پر ان کے گناہ اور کرتوتوں کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ گناہ ہم سب کے ایسے ہیں جو علانیہ ہیں، لوگوں کے سامنے واضح ہیں، ان سے بھی اللہ سے توبہ کریں۔ کچھ بڑے گناہ، خطرناک گناہ ایسے ہم سب کے ہوں گے جو صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہیں۔ اور ایک مومن کا معاملہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ایک مومن گناہ کی شدت کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ کا بوجھ ہو، وہیں ایک کافر اس کے لیے گناہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کی ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہو اور وہ اسے ہاتھ سے اڑا کر کے بھگا دے۔ تو ہمارے دل جب گناہوں سے بوجھل ہو جائیں تو اٹھیں ایسے وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اور ہم ہو، جب ہمارا رب ہمیں آسمان سے آواز لگائے کہ آؤ مجھ سے گناہوں کی مغفرت مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، سجدوں میں روئیں، دعاؤں کے لیے جب ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے اپنی حاجتیں، اپنی مشکلیں، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں مانگے، رزق کی تنگی ہے اللہ سے اٹھ کر کے مانگیے، اولاد نہیں ہے، مالی پریشانیاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اٹھ کر کے مانگیے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے کہ اللہ میرا دل گناہوں سے بوجھل ہو گیا، اللہ میرے دل کو تو گناہوں کے بوجھ سے پاک کر دے، اللہ تو میرے دل سے گناہوں کا بوجھ اتار دے، اللہ میں اتنا گناہوں میں ڈوب چکا ہوں کہ میرا سر سے پاؤں تک گناہ سے کالا ہے، سیاہ ہے میرے مولا، اللہ میں تہجد کے وقت میں تجھ سے اٹھ کر مغفرت مانگتا ہوں، اللہ تو میرے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ یہ ایام اور یہ دن بہت عظمت کے حامل ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا،
کہ جو آخرت کی کوشش کرتا ہے، جو آخرت کو چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوششوں کی اللہ کے یہاں قدر ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کے یہاں ان ایام میں نیک اعمال انتہائی محبوب ہیں، پسندیدہ ہے، سب سے افضل اور عظمت اور اہمیت کے حامل ہے، تو اس کو ضائع مت کریے اللہ کے واسطے۔ ہر کوئی ان ایام کے اندر پوری کوشش کرے، اپنی پوری کوشش اس بات پر صرف کرے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، آخرت کے لیے کوشش کرے، اور جب وہ کرے گا تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوششوں کی قدر بھی کی جائے گی۔ دوسری اہم چیز، وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، رواہ احمد فی مسندہ۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور اللہ کے یہاں سب سے محبوب عمل ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک عمل ہے، فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ تو ان دنوں میں کثرت سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دو، اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اب اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلی تاریخ سے لے کر آخری 10 ذی الحجہ تک کے ہم جو تکبیر ہمیں بتائی گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ہم ورد اور ذکر کرتے رہیں۔ دوسری صورت یہ ہے، ایک روایت یہ سنیں، ترجمہ سمجھے اور یہاں سے لے کر کے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی ممن طلعت علیہ الشمس، رواہ مسلم فی کتاب الدعاء والتوبۃ والاستغفار۔ بہت عظیم روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر یہ 3 کلمات کہوں، احب الی ممن طلعت علیہ الشمس، ان 3 کلمات کا کہنا میرے لیے ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 کلمات کا ذکر کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے افضل اور اہمیت کا حامل ہے۔ تو لہذا ان 3 دنوں کے اندر عبداللہ بن عمر کی جو سابقہ روایت ہے اس کی روشنی میں کثرت سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرتے رہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ان کلمات کے بارے میں، ینعطفن حول العرش ولہن دبی کدبی النحل تذکروا بصاحبها، یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کیا ہوتا ہے؟ ینعطفن حول العرش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد یہ کلمات گھومتے رہتے ہیں۔ لہن دبی کدبی النحل، جس طریقے سے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے بھن بھنانے کی، ویسے ہی ان کی ایک مخصوص آواز ہے، تذکروا بصاحبها، اور ان آواز میں وہ اپنے پڑھنے والے کا ذکر اللہ کے عرش کے ارد گرد گھوم کر کے کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ معمولی فضیلت نہیں ہے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کا نام اور اس کا ذکر اللہ کے عرش کے آس پاس ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد اس کا ذکر کیا جائے کہ اللہ کا فلاں بندہ ہے جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات کا ورد کرتا ہے۔ تو زندگی میں ہمیشہ جب جب آپ کریں گے تب تب آپ کا ذکر، ہم سب کا ذکر اللہ رب العالمین کے عرش کے ارد گرد ہمارا کیا جائے گا۔ تو عام دنوں میں بھی اور خصوصاً ذی الحجہ کے آخری 10 شروع کے 10 دنوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کلمات کا ذکر اور ورد کریں۔ ان 10 دنوں کی تیسری اہم ترین عبادت یہ سنن نبی داؤد کتاب الصوم وغیرہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے کسی نے یہ روایت ذکر کی ہے، نام مذکور نہیں ہوا، کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ وعاشوراء وثلاثۃ ایام من کل شہر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے،
1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور روزے کے تعلق سے وہ فضیلت ہمیشہ یاد رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین النار 40 خریفہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے بعد اللہ بینہ وبین النار 40 خریفہ 70 خریفہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور اس کے انسان اور بندے اور جہنم کے درمیان 70 سالوں کی دوری جتنا فاصلہ کر دیتا ہے. یہ معمولی فضیلت نہیں ہے کسی بھی صاحب ایمان کے لیے. لہذا تیسری عبادت ان 10 دنوں کی یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم جو ہیں وہ روزوں کا اہتمام کریں. 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے روزہ رکھیں. اور اسی میں عرفہ کا وہ عظیم روزہ بھی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیۃ والآتیہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ عرفہ کا روزہ اس کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کی معافی کا باعث اور ذریعہ ہے. لہذا اس مہینے کی ان 10 دنوں کی تیسری بڑی عبادت وہ عشرہ ذی الحجہ کے 1 سے لے کر 9 تک کے روزے رکھنا ہے. سب سے پہلے نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی، فرائض کی، نوافل کی پابندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی پابندی، اور اسی طریقے سے روزوں کی پابندی ذی الحجہ کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار. یہ ایام ایسے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے بندوں کی معافی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دروازے کھول دیے ہیں. تو کبھی بھی ہم ان 10 دنوں کے اندر غفلت نہ کریں. ہر انسان یہ کوشش کرے، ہر صاحب ایمان جیسے ہی ذی الحجہ کا عشرہ داخل ہو وہیں سے ایک دم پکا ارادہ کر لے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار کر لیں. اور میں پھر ایک بات آپ کو کہوں کہ ان دنوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کی جائے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہر نیک عمل جو ہم کر سکتے ہیں وہ جتنا ان 10 دنوں میں اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے یہاں عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے، اور کسی 10 دن میں نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت ہے. اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں 1 سے لے کر 10 تک کے ذی الحجہ کا تو جس کی بھی استطاعت قربانی کرے گئی تو وہ بھی اللہ کے راستے میں فقراء مساکین کے لیے ایک صدقے کی قسم ہے. تو ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش یہ کرے، عزم کرے کہ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے وہ روزانہ ہر دن اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات کرے گا، کیونکہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا صدقہ اور خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا محبوب ہے اتنا اور کسی دن میں نہیں ہے. نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، صدقہ اور خیرات ہو گیا. اسی طریقے سے جتنی بھی نیکیوں کی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور گناہوں سے جتنا بچ سکتے ہیں اتنا زیادہ بچنے کی توفیق کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جیسے ہی یہ عشرہ داخل ہو، اس عشرے کو ہم سب کو غنیمت جانتے ہوئے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں میں اتنا اخلاص اور اتنا خلوص دے کہ اللہ کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عشرے میں خصوصی طور پر ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.